औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज्म क्या है और अगर क्या कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा तो वो ऑटिज्म का शिकार है, और क्या ऑटिज्म वालिदैन की किसी गलती की वजह से होती है? ऐसे और ऑटिज्म से मुतल्लिक दीगर सवालात के जवाब आज हम इस वीडियो में तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज हम ऑटिज्म की अलामात, वजूहात और उसके इलाज से मुतल्लिक मुफीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अक्सर वालिदैन मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि ये ऑटिज्म क्या है, हमारे बच्चे में ये फलां फलां अलामात पाई जाती हैं, तो क्या हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है? जो मुझे लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, क्या वो सच कहते हैं कि यह बस ये ऐसे ही या खुद ही ठीक हो जाएगा? और उससे बड़ी बात कुछ माँ बाप का ये पूछना होता है कि क्या ऑटिज्म हमारी किसी गलती की वजह से तो नहीं हुआ? क्या ऑटिज्म काबिल इलाज है? तो इन तमाम सवालों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि ऑटिज्म किसी बीमारी का नाम नहीं, ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, यानी कि बच्चे की दिमाग की नशोनुमा में पैदा होने वाला फर्क। तो ये फर्क मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकता है और इसकी कोई स्पेसिफिक वजह साइंस अभी तक तलाश नहीं कर पाई। तो मैं इससे पहले कि आपको इस चीज की तरफ लेके चलूं कि कौन कौन सी वजूहात ऑटिज्म की हो सकती हैं, मैं अपने सुनने वालों को पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि कौन कौन सी ऑटिज्म की वजूहात नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑटिज्म वालिदैन की गलती की वजह से नहीं होता, ऑटिज्म कोई गुनाहों की सजा नहीं है, और ऑटिज्म मोबाइल फोन की वजह से नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि मोबाइल फोन के और स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से इनकी अलामात में शिद्दत आ सकती है, और अगर हम बच्चे को स्क्रीन से दूर रखें तो उसके इलाज में उसको मदद मिल सकती है। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चा महसूस कर सकता है, सीख सकता है, मोहब्बत कर सकता है, लेकिन उसका अंदाज बाकियों से जरा मुख्तलिफ होता है। इसे ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि ऑटिज्म में मुब्तला हर बच्चे की अलामात दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। कोई बच्चा जो ऑटिज्म का शिकार है उसके बोल चाल के मसाइल हो सकते हैं, हो सकता है कि वो बोलने में उसको दुश्वारी आ रही है, लेकिन हो सकता है कि दूसरा बच्चा जो ऑटिज्म का शिकार है उसकी बोल चाल तो दुरुस्त हो, उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज के मसाइल ना हो, लेकिन उसके रवैये के मसाइल हो सकते हैं। या तीसरा बच्चा जिसके ये दोनों नहीं है, उसके सोशल इंटरेक्शन के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये एक अम्ब्रेला की मानंद है, इसमें मौजूद हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसको ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऑटिज्म में आमतौर पर बच्चे को 3 तरह के मसाइल फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1, उसके बोलचाल के मसाइल यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज से रेलेवेंट मसाइल। नंबर 2, उसके समाजी मसाइल यानी कि सोशल इंटरेक्शन। और नंबर 3, उसके रवैयों और दिलचस्पियों के मसाइल यानी कि बिहेवियर रेलेवेंट प्रॉब्लम। ये मसला आमतौर पर 2 से 3 साल की उम्र में वालिदैन अपने बच्चों में देख सकते हैं। ये भी हकीकत है कि इसकी अलामात इससे पहले पाई जाती हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुकम्मल तौर पर इसकी तशखीस 4 साल की उम्र में होती है। लेकिन जितना जल्दी हम इसकी अलामात को समझेंगे और उनको कॉप करने की कोशिश करेंगे तो उनकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। अब अगर हम ऑटिज्म की अलामात को एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहले हम ऑटिज्म में बोलचाल यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज के मसाइल का तज़किरा करते हैं। आमतौर पर जो बच्चा ऑटिज्म का शिकार होता है, या तो वो बोल नहीं पाता, या फिर वो देर से बोलना शुरू करता है, या फिर ऐसा होता है कि वो बोल तो पा रहा होता है लेकिन उसकी जो स्पीच है, जो उसकी कम्युनिकेशन है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। वो ऐसी ख्याली बातें करता है जिससे आमतौर पर पेरेंट्स से समझते हैं शायद ये कोई हवाई बातें कर रहा है, या कोई जिन्नात या असेब का साया है जिनसे ये गुफ्तगू कर रहा है, तो उसकी गुफ्तगू बेरबत हो सकती है। इसके अलावा बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मसाइल भी होते हैं, यानी कि जैसे एक आम बच्चा चीजों को इशारे से मान सकता है, या आम बच्चा जो है वो बाय बाय का इशारा कर सकता है, ऑटिज्म का शिकार बच्चा ऐसे इशारे करने से कासर होता है। और ऑटिज्म के शिकार बच्चे को अगर हम उसके नाम से पुकारें तो उसका रिस्पॉन्स वैसा नहीं होता जैसे आम बच्चों का होता है। वो बहुत कम अपने आप को नाम से पुकारने पे पलट के जवाब देता है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को अगर बोलने में दुश्वारी पेश आ रही है तो वो ऑटिज्म का ही शिकार है। स्पीच डिले की मल्टीपल रीजन हो सकती है, जिसमें एक रीजन ऑटिज्म है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि बच्चा अगर देर से बोल रहा है या बोल नहीं पा रहा तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सिर्फ ये बोलने को लेके हम किसी बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोस नहीं कर सकते। दूसरी किस्म की जो अलामात होती हैं उनको हम समाजी अलामात यानी कि सोशल इंटरेक्शन के नाम पे जानते हैं।
تو جو بچہ آٹزم کا شکار ہوتا ہے وہ باقی بچوں کی طرح سوشل نہیں ہوتا، وہ باقی بچوں کے ساتھ گھل مل کے کھیلتا نہیں ہے، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، اس کی ایک علیحدہ دنیا ہوتی ہے، وہ اسی میں کھویا اور مگن رہتا ہے۔ بعض جگہوں پہ بچے نے ایک خیالاتی دنیا اپنی ایک ورچوئل لائف سیٹ کی ہوتی ہے، وہ اسی کے اندر اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے۔ اور ایسے بچوں میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ عام بچوں کی طرح اپنے پیرنٹس سے اٹیچ نہیں ہوتے۔ ان کے پیرنٹس تو ظاہر سی بات اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور ان کو ان سے محبت بھی ہوتی ہے، ان سے اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن یہ پلٹ کے ان کی طرف جو ہے اس طرح سے ان کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں شو ہوتی۔ نہ یہ ماں کو دیکھ کے بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، نہ باپ کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان میں خوشی غمی کا اظہار بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ان کو بعض کا چوٹ لگ جائے گی، پتہ بھی نہیں ہوگا اور بتائیں گے بھی نہیں، اور بعض کا تو کوئی خوشی والی چیز، جیسے عام بچہ اس کو کوئی چیز ملے تو وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، ان میں ویسی دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اور تیسری اور آخری قسم کی جو علامات ان میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہیں رویوں کی علامات۔ ان کے رویے باقی بچوں سے کس طرح سے مختلف ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان میں ریپیٹیٹو بیہیویئر پایا جاتا ہے، یہ چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، یہ کوئی خاص کھیل جو ہے اس کو اسی میں لیں گے، کوئی خاص حرکت، کوئی مومنٹ، اپنے ہاتھ کو ہلاتے رہیں گے، اپنی گردن کو ہلاتے رہیں گے، یا کسی ایک خاص چیز کے ساتھ یہ کھیلتے رہیں گے۔ عام طور پر گھومنے والی چیزوں میں ان کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، پنکھا چل رہا ہے اس کو دیکھتے رہیں گے، گیند ہے اس کو گھماتے رہیں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے، گاڑی کے ٹائر ہیں یا کوئی سائیکل گاڑی اس کو الٹا کر کے جو ان کی کھیلنے والی ہے اس کے ٹائر کو گھما کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ان میں نا یہ ایک ریپیٹیشن عام پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کھلونوں سے کھیلتے بھی ہیں، یا تو یہ کھلونوں میں سے کوئی ایک کھلونا اٹھا لیں گے، بے شک وہ کوئی بیکار چیز ہو، اس کے ساتھ سارا دن کھیلیں گے، سوتے ہوئے اس کو ساتھ رکھ کے سوئیں گے، صبح اٹھ کے پھر اس کی ڈیمانڈ کریں گے۔ وہ چابیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی اسٹک بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اگر اس کے پاس بہت زیادہ کھلونے ہوں گے ان سب کے ساتھ ہی یہ کھیلیں گے۔ ملٹیپل یعنی کہ یہ ٹاسک نہیں ہوتے، ان کا فوکس ایک چیز بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کھلونے زیادہ ہوں گے تو ان کو لائن میں لگا کے رکھ دیں گے، کھیلنا انہوں نے ایک ہی چیز کے ساتھ ہے۔ اور مخصوص قسم کی بعض کا آوازیں نکالتے ہیں۔ اچھا، ان کی آوازوں سے بھی پیرنٹس اکثر آ کے میرے سے بات کرتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی آوازیں کیوں نکال رہا ہے، اس نے کہاں سنی ہے، یہ کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور اگر آپ ان کی جو روٹین ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، عام طور پر جو آٹسٹک بچے ہیں ان میں یہ کم پایا جاتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ شدید غصے والے نہیں ہوتے، وہ ہائپر ایکٹیو نہیں ہوتے۔ لیکن جب آپ ان کی روٹین کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہائپر ایکٹیو ہوں گے اور یہ بہت زیادہ غصہ کریں گے، شدت والا غصہ کریں گے۔ اور اب سب سے اہم سوال کہ آٹزم ہوتا کیوں؟ تو آٹزم کیوں ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص سائنسی وجہ ابھی تک میڈیکل سائنس نہیں تلاش کر سکی۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آٹزم کن وجوہات کی بنا پہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آٹزم کبھی والدین کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ماں باپ کی ہوئی کسی غلطی کی سزا ہے۔ اور آٹزم کوئی پھیلنے والی بیماری نہیں ہے، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہ ایسے بچے کو تو سوشلائزیشن کی ضرورت ہے، تو باقی جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ان سے دور رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے بچے کو نہ لگ جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹچ کرنے سے پھیلتی ہوگی۔ اور آٹزم موبائل یا اسکرین سے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر بچے میں آٹزم کی علامات پائی جاتی ہیں، ہم اس کو اسکرین اور موبائل زیادہ استعمال کرنے دیں گے تو اس میں ان سے شدت آ جائے گی۔ اگر کسی بچے میں آٹزم کی علامات ہیں اس کو اسکرین سے دور رکھنا چاہیے، لیکن محض موبائل فون آٹزم کی وجہ نہیں ہے۔ اور آخری چیز، آٹزم کسی ویکسینیشن سے نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں عمر میں بچے کو ایک ویکسینیشن کروائی تھی جس کی وجہ سے ہمارے بچے میں یہ علامات آ گئی۔ ویکسینیشن تو تمام بچوں کی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی بچوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ جو حکومتیں ہیں اور جو صحت کے ادارے ہیں وہ اس کو بڑی ناپی تولی اور کنٹرول طریقے سے اس چیز کو لانچ کرتے ہیں تاکہ بچہ مستقبل میں مختلف بیماریوں سے بچ سکے۔ لیکن یہ کہاں، عام طور پر ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں، چھوٹے علاقے ہیں، ان میں خاص طور پر یہ ایک مت پھیل جاتی ہے کہ نہیں جی ہم نے جو فلاں ایج میں بچے کو انجیکشن لگوایا تھا اس کی وجہ سے آٹزم ہوا، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ آٹزم کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے کچھ جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کوئی برتھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ حمل کے درمیان پیدا ہونے والی پیچیدگیاں اس کی وجہ ہو سکتی ہیں، یا کسی بچے کی وقت سے پہلے پیدائش اس کی وجہ ہو سکتی ہے، یا دماغی نشو و نما میں جو فرق آ جاتا ہے جو جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا وہ آٹزم کی وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے آخر پہ اور سب سے اہم سوال، کیا آٹزم قابل علاج ہے؟ کیا آٹسٹک بچے کو ہم مکمل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آٹزم مکمل طور پر کیور نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم بروقت تشخیص کریں، احتیاطی تدابیر کو اڈاپٹ کریں اور اس کا پراپر علاج کریں تو اس کی علامات کم ہو سکتی ہیں۔
اور کم علامات سے بچہ اپنی فنکشنل لائف گزار سکتا ہے۔ میں ایسے کئی بچوں کو جانتا ہوں جن میں آٹزم کی علامات تھیں، بٹ ان کے والدین کی کوشش اور فکر سے وہ بچے آج فنکشنل اور ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں۔ وہ نارمل بچوں کے ساتھ ان کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی عام بندہ محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بچہ آٹسٹک ہے۔ لیکن ایسے بچے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جن کی مسائل کو حل اور کم کیا جا سکتا تھا، لیکن عدم توجہ کے باعث وہ جو تھے ان کے مسائل ڈبل ہو گئے عمر کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کی کیا کیا علاج ممکن ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے اسپیچ تھراپی، ABA یعنی کہ اپلائیڈ بیہیویئر تھراپی، آکوپیشنل تھراپی یا پیرنٹ ٹریننگ کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ سارے ایک ٹائم پہ بھی بچے پہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی بچے پہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ٹیکنیکس بھی بچے پہ اپلائی کی جا سکتی ہیں۔ ان کی اگر تشخیص بر وقت ہو جائے اور بر وقت ان کا علاج شروع ہو جائے تو بالکل ممکن ہے کہ ہم اس کی شدت میں کمی لے کے آ سکتے ہیں۔ اور آخر پر میں والدین کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ آٹزم کا شکار ہے تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا بچہ کمزور نہیں ہے، آپ کا بچہ کوئی اسپیشل چائلڈ نہیں ہے، آپ کا بچہ بوجھ نہیں ہے، لیکن تھوڑا مختلف ضرور ہے۔ انکار، شرمندگی یا تاخیر، یہ تین چیزیں بچے کی دشمن ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ان مسائل کو قبول کریں، آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے بر وقت علاج کی طرف جائیں۔ گھر کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں اور ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے میں آٹزم پائی جاتی ہے تو اس کے علامات کو ہم کم کر سکیں، اس کی شدت کو کم کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ڈیلی ایکٹیویٹیز، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے اور کھیلنے میں ہم کیا کیا چیزیں شامل کریں جس سے بچے میں موجود آٹزم کے علامات کم کی جا سکیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو دوسرے والدین تک پہنچے گی، لوگوں تک پہنچے گی تو بہت سارے بچوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ معلومات والدین تک پہنچیں تو کسی بچے کے خواب جو ہے وہ ختم ہونے سے بچ سکتے ہیں، کسی بچے کا فیوچر تاریک ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری باتیں مفید لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور سب سے آخر پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔